بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 6 دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، جس کا کہ ہم پہلا حصہ اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس کے سینونیمز کو کور کرتے ہوئے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج پارٹ 2 کے ساتھ پھر اکٹھے ہوتے ہیں، چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ دین آئی وانڈرڈ، آپ کو پتہ ہے کہ رائٹر جو ہے وہ ایک ایسی فیلنگ میں ہے، جبکہ وہ بیماریوں کی علامات پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ میرے اندر ہر بیماری موجود ہے سوائے ہاؤس میڈز نہیں کی۔ دین آئی وانڈرڈ، پھر میں حیران ہوا۔ وانڈر کا مطلب حیران ہوا، کیوریس ہونا، پونڈر کرنا، امیز کرنا۔ ہاؤ لانگ آئی ہیڈ ٹو لیو، کہ میں کتنے عرصے زندہ رہوں گا اتنی بیماریوں کے ساتھ، کتنی دیر تک میں زندہ رہوں گا۔ آئی ٹرائی ٹو ایگزامن مائی سیلف، پھر میں نے اپنا آپ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایگزامن کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا۔ آئی فیلٹ مائی پلس، میں نے اپنی نبض کو محسوس کیا، نبض کو جانچنے کی کوشش کی۔ آئی کوڈنٹ ایٹ فرسٹ فائنڈ، کہتے پہلے تو مجھے نبض اپنی مل ہی نہیں رہی تھی، پلس ایٹ آل۔ دین آل آف اے سڈن اٹ سیم ٹو اسٹارٹ، اور پھر اچانک ہی، آل آف اے سڈن اچانک، سیم کا مطلب محسوس ہوا، اسٹارٹیڈ آف کہ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ آئی پل آف مائی واچ، میں نے جلدی سے، پل آف جلدی سے نکالنا اپنی گھڑی، اینڈ ٹائم ڈیٹ، اور اس کو ناپا کہ کتنی ہے ایک منٹ میں، کتنی بار جو ہے نبض وہ آتی ہے، پلس کتنی بار محسوس ہوتی ہے۔ آئی میڈ اٹ 147، کہتے ہیں میں نے گنا تو 147 پر منٹ جو ہے، ٹو دا منٹ، ایک منٹ میں 147 ٹائمز جو ہے نا، مجھے لگا کہ پلس جو ہے میری وہ مجھے بتا رہی ہے، پلس کی ریڈنگ اتنی ہے۔ آئی ٹرائی ٹو فیل مائی ہارٹ، پھر میں نے اپنے دل کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ آئی کوڈ ناٹ فیل مائی ہارٹ، مجھے اپنا دل اپنی جگہ پہ محسوس نہیں ہوا۔ اٹ ہیڈ اسٹاپ بیٹنگ، ایسا لگتا تھا جیسے یہ بیٹنگ کرنا، دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ آئی ہیو ایور بین انڈیوسڈ ٹو کم ٹو دا اوپینین دیٹ مسٹ ہیو بین دیئر، اور پھر کہتا ہے کہ میں مائل ہوا، انڈیوس کا مطلب مائل ہو جانا، کس بات پہ؟ اس رائے پر، اوپینین ہوتی ہے رائے، میں اس کس رائے پر میں مائل ہوا، دیٹ اٹ مسٹ ہیو بین دیئر، کہ دل تو موجود ہوگا آل دا ٹائم، اور ہمتاً وقت موجود رہا ہوگا، سارے ٹائم میں موجود، دل تو اندر ہی ہوگا نا اپنی چھاتی کے، اینڈ مسٹ ہیو بین بیٹنگ، اور یقیناً دھڑک بھی رہا ہوگا، بٹ آئی کین ناٹ اکاؤنٹ فار اٹ، لیکن مجھے شاید اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ اپنے آپ کو اس نے بہلایا کہ ایسے لگا جیسے دل نہیں ہے، لیکن کہا نہیں نہیں دل ہوگا، مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ آئی پیٹڈ مائی سیلف آل اوور مائی فرنٹ، میں نے تھپ تھپایا، پیٹ کا مطلب ہوتا ہے تھپ تھپانا، ٹیپ کرنا، سلیپ کرنا، اپنے آپ کو تھپ تھپایا اپنے آگے سے، سامنے سے، فرام وٹ آئی کیل ویسٹ اپ ٹو مائی ہیڈ، یہ اپنی کہتا ہے کہ کمر جو ہے اس سے لے کر اپنے سر تک میں نے اپنے آپ کو تھپ تھپایا۔ اینڈ آئی وینٹ اے بٹ راؤنڈ ایچ ٹائم، اور ہر دفعہ میں تھوڑا سا گھوم بھی جاتا تھپ تھپاتے ہوئے، یعنی کہ پیچھے کو آگے کو گھومتا، پیچھے بھی تھپ تھپاتا اور آگے کو بھی، اینڈ لیفٹ وے اپ دا بیک، اور پیچھے کی طرف، مطلب یعنی کہ پوری باڈی کو جو ہے نا کمر تک جو ہے، اور اوپر سے یہ جو چیسٹ کا حصہ ہے سب کو تھپ تھپایا اس نے۔ بٹ آئی کوڈ ناٹ فیل اور ہیئر اینی تھنگ، لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ آئی ٹرائی ٹو لک ایٹ مائی ٹنگ، پھر میں نے اپنی زبان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ آئی اسٹک اٹ آؤٹ، میں نے اس کو باہر نکالا، اسٹک آؤٹ باہر نکالنا، ایز فار ایز آئی کوڈ گو، جتنا بھی میں باہر نکال سکتا تھا، اینڈ شٹ ون آئی، اور میں نے ایک آنکھ بند کر لی، اینڈ ٹرائی ٹو ایگزامن اٹ، اور اپنی زبان کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی، ایک آنکھ بند کر کے، ود دا ادر، دوسری آنکھ کے ساتھ۔ آئی کوڈ اونلی سی دا ٹپ، مجھے صرف اپنی زبان کی نوک یا اگلا سرا نظر آیا، اینڈ دا اونلی تھنگ دیٹ آئی کوڈ گین فرام دیٹ
اور وہ جو اگلا سرا زبان کا نظر آیا اس سے کہتا ہے مجھے ایک ہی چیز کا پتہ، گین کا مطلب یہاں پر پتہ چلنا، بیکم اویئر آف، پتہ چلنا، کیا پتہ چلا جی؟ ٹو فیل مور سرٹن، کہ مجھے اور یقین ہو گیا، سرٹن یقین، شور ہو گیا، دیٹ بیفور دیٹ آئی ہیڈ اسکارلیٹ فیور، کہ مجھے اسکارلیٹ فیور، سرخ بخار یہ بھی ہے، اس میں سرخ دانے جسم پر نکل آتے ہیں زبان کے اوپر، کیونکہ دانے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مجھے سرخ بخار بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آئی ہیڈ واکڈ ان ٹو دا ریڈنگ روم ہیپی، کہتا ہے وہ جو جس برٹش میوزیم میں جس کمرے میں مطالعہ کرنے گیا تھا، بیماریوں کا مطالعہ کر رہا تھا میں، کہتا ہے وہاں بڑی خوشی سے داخل ہوا تھا، خوش داخل ہوا تھا، ہیلدی مین، اور صحت مند آدمی تھا۔ آئی کرالڈ آؤٹ، اور جب میں نکلا تو رینگتا ہوا، کرال آؤٹ ہوا رینگتے ہوئے، ڈسکرپٹ، ایک تباہ حال، ایک فرسودہ حال، ڈسٹرائڈ، شیکی بندہ، ریک کہتے ہیں جو تباہ ہو چکا ہو، بیچارہ، بد نصیب، تباہ حال بندے کے طور پر نکلا۔ آئی وینٹ ٹو مائی میڈیکل مین، تو پھر میں اپنے جو میڈیکل مین ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے پاس چلا گیا وہاں سے نکلنے کے بعد۔ ہی از این اولڈ چم آف مائن ہے یہ، وہ میرا ایک پرانا لنگوٹیا دوست تھا، چم کہتے ہیں لنگوٹیا جو بچپن کا دوست ہو۔ اینڈ فیلز مائی پلس، اس نے میری نبض دیکھی، اینڈ لکس ایٹ مائی ٹنگ، اور میری زبان کو بھی دیکھا، اینڈ ٹاک اباؤٹ دا ویدر، اور پھر اس نے موسم کے بارے میں بات چیت کی، اینڈ آل فار نتھنگ، یہ تمام بات چیت ایسا لگا جیسے وہ بے مقصد کر رہا ہو۔ وین آئی فینسی آئی ایم ایل، جب میں نے، کہتا ہے کہ اپنے آپ کو محسوس کیا میں تو بیمار ہوں اور یہ فضول کی باتیں کرتا جا رہا ہے۔ سو آئی تھاٹ آئی وڈ ڈو ہم اے گڈ ٹرن بائی گوئنگ ٹو ہم ناؤ، تو پھر میں نے اب سوچا کہ میں نے اس کا بہت ہی بھلا کر دیا ہے۔ ڈو اے گڈ ٹرن کا مطلب ہوتا ہے بھلا کر دینا، کہ میں اس کے پاس آ گیا ہوں۔ واٹ اے ڈاکٹر وانٹس، ایک ڈاکٹر کیا چاہتا ہے؟ آئی سیڈ، یہ اپنے اندر اس کا خیالات میں باتیں کرا ہے۔ اس پریکٹس، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے پریکٹس ملے، یعنی مختلف لوگ ہیں پتہ چلے اسے بیماریوں کا۔ آئی شیل ہیو، ہی شیل ہیو می، وہ مجھے لے لے، ہی ول گیٹ مور پریکٹس آؤٹ آف می، کہتے ہیں وہ میرے سے بہت زیادہ پریکٹس حاصل کر لے گا، اس سے زیادہ دین آؤٹ آف 1700 آف یور آرڈنری پیشنٹس، جتنے کہ وہ عام مریض 1700 ہوں گے تو ان سے وہ پریکٹس لے سکے گا، میرے اکیلے سے وہ لے سکتا ہے۔ آرڈنری کا مطلب عام، کامن پلیس، ود اونلی 1 or 2 ڈیزیز ایچ، وہ پیشنٹ جن کے اندر ایک یا دو بیماریاں ہوتی ہیں۔ سو آئی وینٹ اسٹیٹ اپ اینڈ سا ہم، اس لیے میں سیدھا اس کے پاس گیا تھا اور اسے ملا۔ اینڈ ہی سیڈ، اور اس نے کہا، ڈاکٹر نے، ویل واٹس دا میٹر ود یو، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آئی سیڈ، میں نے کہا، آئی ول ناٹ ٹیک اپ یور ٹائم، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ڈیئر بوائے، اس کا دوست جو ہے نا اس لیے کہہ رہا ہے عزیز لڑکے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ود ٹیلنگ یو واٹ دا میٹر ود می، کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ بتا کر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ لائف از بریف، زندگی مختصر ہے، اینڈ یو مائٹ پاس اوے، اور آپ مر بھی سکتے ہیں۔ پاس اوے کا مطلب ایکسپائر ہو جانا، مر جانا۔ بیفور آئی ہیڈ فنشڈ، اس سے پہلے کہ میں بتانا ختم کروں، اتنا کچھ ہے کہ زندگی آپ کی ختم ہو سکتی ہے، مزاحیہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ بٹ آئی وڈ ٹیل یو، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، وٹ از ناٹ دا میٹر ود می، کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، جو نہیں ہے وہ بتانے والی بات ہے، وہ چھوٹا سا ہی ہے۔ آئی ہیو ناٹ گاٹ ہاؤس میٹس نی، مجھے ہاؤس میٹس نی کی، گھٹنوں کے درد کی بیماری نہیں ہے۔ وائی آئی ہیو ناٹ ہاؤس میٹس نی، مجھے یہ گھٹنوں کے درد کی بیماری کیوں نہیں ہے؟ آئی کانٹ ٹیل یو، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا۔ بٹ دا فیکٹ ریمینس، لیکن حقیقت یہی ہے، دیٹ آئی ہیو ناٹ گاٹ اٹ، کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے گھٹنوں کے درد کی، ہاؤس میٹس نہیں، ایوری تھنگ ایلس، اس کے علاوہ سب، ہاؤ ایور آئی ہیو گاٹ، تاہم میرے اندر موجود ہے، میں وہ رکھتا ہوں۔ اینڈ آئی ٹول ہم ہاؤ آئی کیم ٹو ڈسکور، اور میں نے اسے بتایا کہ کس طرح سے میں نے یہ تمام ڈھونڈا، ٹھیک ہے، ڈسکور، فائنڈ آؤٹ کرنا، ڈھونڈا یہ سب کچھ۔ دین ہی اوپنڈ می
اس نے میرا یعنی جائزہ لیا کھلے طور پر، اینڈ لک ڈاؤن می، اور میرا مجھے نیچے کی طرف تک یعنی کہ اوپر سے نیچے تک دیکھا، اینڈ کلچ ہولڈ آف مائی ریسٹ، اور پھر اس نے میری کلائی پکڑ لی. کلچ ہولڈ آف پکڑ لینا، گرپ کر لینا، گراسپ کر لینا، رسٹ کہتے ہیں کلائی کو. اینڈ دین ہی ہٹ می اوور دا چیسٹ، اور پھر اس نے میرے سینے پر ضرب لگائی، ہلکا سا مارا، ٹھونکا. وین آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ، میں اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ میرے سینے پہ وہ ٹھونکے گا، مجھے ہلکا پھلکا مار کے چیک کرے گا. اے کاورڈلی تھنگ ٹو ڈو، یہ بڑی بزدلانہ حرکت ہے کہ کسی کو ایسے بجا کے دیکھا جائے. آئی کال اٹ امیجیٹلی آفٹر ورڈز بٹڈ، اور کہ میں اس کو ایسا ہی کہوں گا، اور پھر فوراً ہی کہتا ہے آفٹر ورڈ، اس کے بعد بٹڈ، انہوں نے اسٹرائک کیا، ہٹ کیا. کس کو؟ بٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹرائک کو ہٹ کرنا. می ود دا سائڈ آف ہز ہیڈ، اپنے سر کے ایک طرف سے، یعنی سر کے ذریعے انہوں نے اس کو چھیڑا، یہ پیار کے طور پر. آفٹر دیٹ ہی سیٹ ڈاؤن، اس کے بعد وہ بیٹھ گیا. اینڈ روٹ آؤٹ اے پرسکرپشن، اور اس نے ایک نسخہ، پرسکرپشن ہوتا ہے نسخہ، فارمولا، ریسیپی، میڈیسن، وہ اس نے لکھی. اینڈ فولڈڈ اٹ اپ، اور اسے طے کیا، فولڈ کا مطلب طے کرنا. اینڈ گیو اٹ ٹو می، اور وہ اس نے مجھے دے دیا. اینڈ آئی پٹ اٹ ان مائی پاکٹ اینڈ وینٹ آؤٹ، میں نے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیا اس نسخے کو. اینڈ وینٹ آؤٹ، اور باہر آ گیا. چلتے ہیں. اب یہ جو ہے نا کیمسٹ کے پاس چلے گئے، اور کیمسٹ ہوتا ہے میڈیکل سٹور والا، اس کے پاس چلے گئے تاکہ وہاں سے دوائی لیں. آئی سیڈ یو آر اے کیمسٹ، میں نے میڈیکل سٹور والے سے کہا کہ تم میڈیکل سٹور والے ہی ہو نا؟ ہی سیڈ ہاں جی. اس نے کہا آئی ایم اے کیمسٹ، میں دوا فروش ہی ہوں، میڈیکل سٹور والا ہی ہوں. ایف آئی ور اے کوآپریٹو اسٹور، اگر یہ اب نسخہ دے دیا انہیں، کہتے ہیں اگر میں کوئی کوآپریٹو اسٹور یعنی جنرل اسٹور والا ہوتا، اینڈ فیملی ہوٹل کمبائن، اور ساتھ میں ایک ہوٹل، فیملی ہوٹل بھی میرا ہوتا، تو پھر آئی مائٹ بی ایبل ٹو oblige یو، تو میں پھر آپ کو یہ دوائی دے سکتا تھا. کہتے ہیں اب میڈیکل والے کے پاس گئے، اب اس حالت میں آپ کو یہ دوائی نہیں دے سکتا. اگر میں جنرل سٹور ہوتا یا میرا کوئی ہوٹل وغیرہ ہوتا تو میں اس قابل ہوتا کہ آپ کو oblige کر سکتا، ٹھیک ہے نا، آپ کو گریٹیفائی کر سکتا، احسان مند کر سکتا، یعنی آپ کو دوائی دے سکتا. بینگ اونلی اے کیمسٹ، کیونکہ میں صرف دوا فروش ہی ہوں، کیمسٹ ہی ہوں، دوا فروش ہوں. ہیمپرز می، یہ بات مجھے روکتی ہے. دوا فروش کیونکہ ہوں، میں نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا، کہ آپ کو وہ پرسکرپشن پرووائڈ نہیں کر سکتا، مہیا نہیں کر سکتا وہ نسخہ. ہیمپر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ہنڈر، اسٹاپ. انکار کر دیا جی میڈیکل مین نے. آئی ریڈ دا پرسکرپشن، تو پھر کہتا ہے میں نے نسخہ تو پڑھا، نسخے میں اٹ رین، اس کے یہ ایسے لکھا تھا 1 LB بیف اسٹیک، 1 پاؤنڈ، LB کہتے ہیں پاؤنڈ کو، تو ہم کہتے ہیں بڑا گوشت، 1 پاؤنڈ اس پہ لکھا ہوا تھا. ایوری 6 hours، ہر 6 گھنٹے بعد، یعنی کہ ہر اس کے کھانے میں انہوں نے کہا کہ گوشت لیں آپ. 10 miles واک ایوری مارننگ، 10 میل کی واک بھی کریں ہر صبح. بیڈ ایٹ 11 sharp، اور بستر پر چلے جائیں آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بالکل ٹھیک 11 بجے ہر رات. اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود تھنگس، اور اپنے دماغ کو ان چیزوں کے ساتھ نہ بھرو. ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اس نسخے میں لکھا ہوا ہے یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ان چیزوں سے نہ بھرو اپنے دماغ کو جن کو تم سمجھ نہیں سکتے، یعنی ان چیز کو توجہ مت دو جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے. آئی فالوڈ دا ڈائریکشن، کہتے پھر میں نے جو ہدایات تھی ان پہ عمل کیا. ود اے ہیپی ریزلٹ، اس کا بڑا اچھا نتیجہ کہتے ہیں نکلا. اسپیکنگ فار مائی سیلف، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، خود ہی بتاتا ہوں، دیٹ مائی لائف واز پرزروڈ، کہ میری زندگی تو بچ گئی. پرزرو کا مطلب بچ جانا، محفوظ رہنا، مینٹین، کیپ، گارڈیڈ. اینڈ اسٹل گوئنگ آن، اور ابھی بھی زندگی جو ہے وہ چل ہی رہی ہے. جی طلباء، یہ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، یہ ایک فنی ہیومرس جو ہے سٹوری تھی، اور یہ لی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے جیروم، لیپیکا جیروم کی جو ہے سٹوریز کی ایک بک ہے، اس سے لی گئی تھی. تو یہ ہم نے آج ختم کر لی ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی.
اب ہم اس کا جو ہے نا کویشچن آنسرس کا سیشن وہ کریں گے اگلے لیکچر میں. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو.